इनकी जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने करीबी उलमा से सुनी है, काफ़ी सारे उलमा से, वो ये है कि ये इंतहाई दयानतदार शख्स थे। इन 40 सालों में इनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है। साजिद मीर साहब हुसैनी मनहज के थे, अहले हदीस में से, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे अहले बैत के साथ, और दीन के हवाले से भी वो कमिटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक के तो उनके अगर आप मामलात देखें तो एक जो सच्चा मोमिन होना चाहिए वो उनकी सूरत हाल थी अल्हम्दुलिल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। मीर साहब एक शरीफ नफ्स इंसान थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई 2001 में, यानी आलमोस्ट 8 से 24 साल पहले। उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के साथ, हफिज़हुल्लाह ताला, और वो हमारे उस्ताद थे उस ज़माने में। तो उनका जो एनुअल सेशन होता था गुजर खान में, वहाँ पर ये भी इनके साथ बैठे होते थे। मीर साहब ने भी एमए इंग्लिश किया हुआ था, और प्रोफेसर साहब भी लिटरेचर के बंदे थे। उनकी तालीम भी एमए इंग्लिश की थी और वो टीचिंग करते रहे, इस एतबार से भी दोस्ती थी। तो वहाँ पर चंद एक सवालात के जवाबात मीर साहब भी दिया करते थे। अब एक इतनी लंबी दाढ़ी वाला बंदा जो अपने गेटअप में अहले हदीस हो, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते थे। हम उस वक्त कट्टर सूफी बरेलवी टाइप के थे, लेकिन फिर भी हैरानगी होती थी कि साजिद मीर साहब बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते थे। उनमें फ़िरका वारियत बिल्कुल नहीं थी। अब देखें, ये लाहौर के जो दो गले फाड़ने वाले बरादरान हैं, हाफिज़हुल्लाह ताला, वो गिला करते नहीं, हमें हाफिज़हुल्लाह नहीं कहता। तो जब इन्होंने शरारतें करना शुरू की तो मैंने हमेशा ये रिक्वेस्ट की कि आप साजिद मीर साहब से वीडियो बनवा लें अपने हक में। तो मैं इंशाअल्लाह ताला, वो मुझे किसी खंबे के साथ भी बिठाएंगे तो मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले बड़े से एंडोर्समेंट लें। मुझे पता था वो शरीफुन नफ्स इंसान है, उन्हें पता है ये शरारती है। तो वीडियो क्या बनानी थी, उन्होंने उस में से एक भाई को ओहदे से ही फारिग कर दिया जो ये सारी शरारत कर रहा था, छोटे वाला। उन्हें समझ थी कि ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। तो साजिद मीर साहब हुसैनी मनहज के थे, अहले हदीस में से, यानी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे अहले बैत के साथ, और बनु उमैया के हवाले से भी उन्हें सब कुछ क्लियर था। यही वजह है कि जब तमाम अहले हदीस ने इकट्ठे होकर उमर सदीक साहब को फारिग करने की कोशिश की, तो अकेला बंदा जो उनके दिफा में सामने आया वो साजिद मीर साहब थे। चूँकि वो अमीर थे इस जमात के, अगर वो अमीर ना होते तो इस वक्त उमर सदीक साहब शायद किसी घर में बैठ के कोई लोगों को कुरान सिखा रहे होते हैं, उनके पास इतना बड़ा मदरसा ना होता। साजिद मीर साहब ने उन्हें फुल सपोर्ट किया। इस एतबार से मैं उनसे एक अलग से भी अकीदत रखता हूँ। ऑलमोस्ट वो 38 साल तक जमीयत अहले हदीस के अमीर रहे हैं, 87 से टिल उनकी डेथ तक 3 मई 2025। तो ये ऑलमोस्ट 40 साल बनते हैं। इन 40 सालों में अहले हदीस पे इस हवाले से कोई आजमाइश नहीं आई कि उनकी कोई इमारत का इख्तलाफ आया हो, क्योंकि एक ही बंदा। और फिर यहाँ पर पॉलिटिकल उनका जो अलायंस था वो मुस्लिम लीग के साथ था। 88 में जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद जब सेनेट के इलेक्शंस हुए तो उसी वक्त ये सेनेटर बन गए थे। पाकिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सेनेटर भी मीर साहब ही थे। और इनकी जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने करीबी उलमा से सुनी है, काफ़ी सारे उलमा से, वो ये है कि ये इंतहाई दयानतदार शख्स थे। इन 40 सालों में इनके ऊपर कोई करप्शन का दाग नहीं है, यानी इन्होंने इस इमारत से 1 रुपया भी अपनी ज़ात के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। जो लिविंग स्टैंडर्ड उस ज़माने में था वही उनका रहा। उनके अंदर ये खूबी होना कि फ़िरका वारियत का ना होना, ये तो अलग से एक चीज़ थी। ज़ाती तौर पे भी वो इंतहाई एक दयानतदार शख्स थे और न डर भी थे। जिस चीज़ को वो सही समझते थे वो डंके की चोट पर बयान करते थे।
چاہے ان کو کسی معاملے میں غلطی لگی ہو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو ایکس آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے اس وقت جو DGISI تھے انہوں نے ایک غلط پروپیگنڈا کیا باجوہ صاحب کے خلاف کہ یہ قادیانی ہے, اور اس میں کچھ حصہ ایسا تھا جس میں شائبہ ہوتا تھا کیونکہ ان کے سسر جو تھے وہ قادیانی تھے کسی زمانے میں, تو اس کی وجہ سے وہ سارا کچھ جڑا. تو ساجد میر صاحب نے ڈائریکٹلی آ کے میڈیا پہ یہ بات کی تھی کہ ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ قادیانی نہیں ہونا چاہیے. پھر بعد میں انہیں اپروچ کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور اس طرح کرتے کرتے, لیکن اس وقت وہ کھڑے ہوئے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ملک کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے اور میں اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں. وہ دین کی اہمیت میں یہ سمجھتے تھے کہ اس پوسٹ کے اوپر کوئی قادیانی شخص نہیں ہونا چاہیے. وہ تو خیر خبر ہی غلط نکلی, لیکن یہ ایک واقعہ ان کی دلیری کے اوپر اس اعتبار سے تو دلیل ہے. باقی وہ میری طرح کوئی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, ان کو سارے علامہ ساجد میر کہتے تھے. تو انہوں نے MA اسلامیات کیا ہوا تھا, آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں کوئی 50-55 سال پہلے. اس زمانے میں انہوں نے MA اسلامیات کیا تھا, MA انگلش کیا تھا. نائجیریا میں وہ ٹیچنگ بھی کرتے رہے اور پھر بعد میں ان کو امیر چنا گیا. تو مدرسے والی ڈگری ان کے پاس کوئی نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے. اور یہ بات مجھے کل پتہ چلی ہے جب میں نے تحقیق کی, تو میں نے کہا اچھا مدرسے کا رنگ اسی لیے ان کے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا, ورنہ مدرسے کی ڈگری ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا اثر نہ دکھائے. تو اب دیکھ لیں ایک ایک کر کے, مطلب ساروں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے. تو وہ آج مال نہیں کہ میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں. آج کے دن ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ان کو نصیب فرمائے. اب ان کے جو بھی سکسیسر بنیں گے, ابھی فی الوقت تو انہوں نے عارضی طور پر جو علی محمد ابو تراب صاحب ہیں جو غالباً کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچستان کے امیر ہیں جمعیت اہل حدیث کے, ان کو انہوں نے فی الوقت تو قائم مقام امیر چنا ہے. اس کے بعد فائنل کسی کو چن لیں گے. بہرحال جو بھی ہیں وہ ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چلیں, ہماری تو دعا ہے, اور اسی طریقے سے پازیٹیولی معاملات کو لے کر چلیں. جس طرح میر صاحب نے فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر اور پالیٹکس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنے معاملات کو چلایا, پوری ایمانداری کے ساتھ, اور دین کے حوالے سے بھی وہ کمیٹڈ تھے الحمدللہ. رمضان مبارک کے تو ان کے اگر آپ معاملات دیکھیں تو ایک جو سچا مومن ہونا چاہیے وہ ان کی صورتحال تھی الحمدللہ. میرا پہلا انٹریکشن میں نے آپ کو بتایا 2001 میں ہوا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پروگرام کے اندر. تو اس وقت سے میں ان کے بارے میں اس اعتبار سے پازیٹیو تھا کہ وہ بڑی نپی تلی گفتگو کیا کرتے تھے. ایون وہاں پروفیسر صاحب کئی معاملات میں جواب دیتے ہوئے ان سے اختلاف بھی کرتے تھے, تو وہ اپنا موقف رکھنے کے بعد کوئی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کرتے تھے, اپنا موقف بھی رکھ دیتے تھے اور پبلک تک بات بھی پہنچا دیتے تھے, اور اختلاف رائے کرنے کا ڈھنگ بھی لوگوں کو سکھا دیتے تھے کہ ہم ایک طرف صوفی بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ایک اہل حدیث عالم ہے, کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اوپر. یہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے اندر بھی چند ایک پازیٹیو چیزیں موجود ہیں, حالانکہ وہ ایک صوفی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دوستی کا بھی بڑا ہاتھ تھا, تو کئی چیزوں کو بڑا سختی سے کنڈیم کرتے تھے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے. پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اس زمانے میں بھی اور آج تک ایک موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پبلک میں مشہور کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو اس امت سے بولا گیا. میری الگ سے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو پروفیسر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر نبی علیہ السلام کا سایہ نہ ہوتا
تو تمام جو ذخیرے احادیث ہیں ان میں اگر کوئی سب سے بڑا معجزہ آپ کا رپورٹ ہونا چاہیے تھا نا، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والا، تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا. لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث آپ کو نہ بخاری میں ملے گی، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں. یہ صوفیوں نے روایتیں نقل کی من گھڑت قسم کی اور وہ آگے چل پڑی. تو پروفیسر صاحب صوفی ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو نبی الاسلام کے اوپر باندھا گیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ان کی اہل حدیث کے ساتھ میچ کرتی تھی. 3 طلاق کے مسئلے میں اگرچہ میں اس مسئلے میں اہل حدیث کے ساتھ ایگری نہیں کرتا، لیکن پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا موقف وہی ہے جو اہل حدیث کا ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں ان کے نزدیک بھی ایک ہی ہوتی ہیں. تو وہ کافی ڈیویٹ کیے ہوئے تھے عام تصوف کی لائن سے، اور اس میں کافی سارا اثر و رسوخ جو ہے وہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا بھی تھا رحمہ اللہ تعالی. اللہ تعالی ان کی آخرت کی منازل کو آسان کرے. اور یقین مانے مجھے دلی طور پہ ان کی ڈیتھ کے اوپر افسوس ہوا ہے کہ ایک ماڈریٹ بندہ دنیا سے چلا گیا. اور باقی فرقوں سے میں کہوں گا کہ آپ کے جو بڑے ہیں ان کی عزت کر لیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کی عزت کریں، بریلویوں سے ریکویسٹ ہے. اب تو وہ مفتی کہنا بھی چھوڑ گئے ہیں، منیب الرحمان کہہ رہے ہیں ان کو. اور تقی عثمانی صاحب کی بھی دیوبندی عزت کریں. یہ ماڈریٹ لوگ ہیں. ایون باپا جانی بھی وائلنٹ نہیں ہے، اپنے نظریات کے باوجود وائلنٹ نہیں ہے، پبلک کو کبھی اکساتے نہیں کسی کے خلاف. تو یہ لوگ اس اعتبار سے امت کے لیے نعمت ہے. باقی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کی اصلاح فرمائے، جو لوگ زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. دروشی پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.